بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے حشر۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جب پروردگار عالم اس تمام کائنات اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب کچھ فنا فرما دے گا تو وہ کلمہ کن سے تمام انسانوں کو دوبارہ تخلیق فرمائے گا۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کر کے پیش کیا جائے گا اور عقیدہ آخرت میں ان تمام لوگوں کے جمع ہو جانے کو حشر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس حشر کا ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ میں اس میدان حشر کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، فرمایا کہ پھر تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، فرمایا جو اہل کفر ہیں جنہوں نے کفر کیا انہیں جہنم میں ایک مقام پر جمع کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور تم یہ بات جان لو کہ تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انسان جب کبھی کوئی عمل کرے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ناراضگی کے خلاف ہے تو اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور تمام لوگوں کو رب کے حضور جمع ہونا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر اختیار کرتا ہے، فرمایا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا، فرمایا وہ ان تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں ایک دن جمع فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، فرمایا ہم قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، اور اس دن جب تمام تر لوگ ایک دوسرے سے فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اہل شرک سے فرمائے گا کہ تمہارے شرکاء آج قیامت اور حشر کے دن کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حشر کے حوالے سے ایک گروہ کا ذکر یوں فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، فرمایا کہ اللہ رب کریم قیامت کے دن کچھ لوگوں کا حشر ایسے فرمائے گا کہ وہ اپنے چہروں کے بل ہوں گے، فرمایا وہ اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا ایسے لوگوں کا حشر اس طور پر ہوگا کہ قیامت کے دن وہ نابینا اور اندھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا قیامت کے دن پروردگار عالم متقین کو ایک وفد کی صورت میں اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کا موقع عنایت فرمائے گا۔ احادیث کا مطالعہ یہ بات بتاتا ہے کہ جس شخص کی موت جس حالت میں ہوتی ہے قیامت کے دن اسے اپنے رب کی بارگاہ میں اسی حالت میں پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر نشر سے متعلق تفصیلی طور پر احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء، فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایک ایسی زمین پر ہوگا جو سرخی مائل سفید زمین ہوگی، اور فرمایا جو میدے کی روٹی کی مانند ہوگی، اور اس میں کسی کے لیے
لیے کوئی نشان نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں جس کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدن الشمس یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت کے دن سورج قریب کر دیا جائے گا، من الخلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے، حتی تکون منہم کمقدار میل، فرمایا یہاں تک کہ سورج ان سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسے کھڑا کیا جائے، اور اب سورج انسان سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہو، اور انسان کی نہ موت آتی ہو نہ انسان کے لیے فرار کا کوئی رستہ ہو، اس دور میں اس دن کس قدر سخت گرمی، ہول اور ہیبت و پریشانی کا انسانوں کو سامنا ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے ٹخنوں تک اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گھٹنوں تک اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پسینہ ان کی کمر تک انہیں اپنے اندر لیے ہوئے ہوگا۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ، بعض گناہگار ایسے بھی ہوں گے مَن يُلْجِمُهُمْ الْعَرْقُ إِلْجَامًا، فرمایا کہ جن کو ان کا پسینہ، گناہوں کا پسینہ انہیں لگام ڈال دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کے اشارے سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان گناہگاروں کو ان کے منہوں تک ان کے پسینے کے ذریعے سے لگام ڈال دی جائے گی۔ اب آپ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو، زمین تپ رہی ہو، اور ایسے وقت میں تمام تر لوگ بے لباس ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بے لباس ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا کہ ہر شخص کو اپنی جان کی اس قدر فکر لاحق ہوگی کہ اسے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، اور ایسے وقت میں لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور غوطہ کھا رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن زمین اپنی خبریں سنائے گی۔ قال اتدرون ما اخبارہا، تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، فرمایا کہ زمین کی پشت پر ہر بندے اور بندی نے جو جو اعمال کیے ہوں گے، فرمایا کہ زمین ہر شخص کے بارے میں گواہی دے گی کہ زمین کی پشت پر ہر انسان نے کون سے اعمال کیے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زمین یہاں تک کہے گی کہ ان تقول عمل علی کذا وکذا یوم کذا وکذا، زمین یہ بتائے گی کہ اس بندے نے اور اس بندی نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں وقت میں میری پشت پر یہ اعمال کیے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کی موت واقع ہو جاتی ہے، فرمایا وہ ضرور نادم ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ندامتہ، حشر کے میدان میں کیا ندامت ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کان محسنا، اگر کوئی احسان کرنے والا ہوگا، کوئی نیک متقی پرہیزگار ہوگا تو ندیمہ، وہ بھی نادم ہوگا کہ میں نے زیادہ اعمال کیوں نہیں کر لیے، اور اگر کوئی گناہگار ہوگا تو وہ بھی نادم ہوگا کہ میں نے گناہوں سے توبہ کیوں نہیں کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کا حشر اس طور پر کیا جائے گا کہ وہ 3 اقسام پر ہوں گے۔ فرمایا کچھ لوگ پیدل چلنے والے ہوں گے، کچھ لوگ سواری پر سوار ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے چہروں کے بل الٹے کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے چہروں کے بل
چل رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جیسے دنیا میں دیکھتا ہے اسی طرح میدان حشر میں بھی دیکھے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی ان صورتوں کی تلاوت کرے، اذا الشمس کورت و اذا السماء انشقت۔ ان صورتوں کی تلاوت میدان حشر کی ہولناکی سے انسان کو محفوظ و مامون رکھے گی۔ میں اپنی گفتگو کو اس بات پر مکمل کر رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدنی ربی، کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، ان یدخل الجنت من امتی، کہ وہ میری امت میں سے جنت میں داخل فرمائے گا 70,000 70,000 ایسے افراد کو کہ لا حساب علیہم ولا عذاب، نہ ان پر کوئی حساب کتاب ہوگا نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا، مع کل 1,070,000، اور اللہ تعالیٰ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔